تاریخ کے دائرے بدلے ہیں اور پاکستانیوں تمہیں رگید رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، تمہارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، تمہیں جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں، تمہاری مینڈیٹ چوری کیا ہے، تمہاری آزادی سلب کی ہے۔ کب وہ دن آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ پاکستانی غیر قوم ہے؟ کب وہ وقت آئے گا جب تم نکلو گے اپنے لیے، چوڑو خان کو، اپنے اخلاق کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی پاکستان کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے؟ کیا ان کے ساری یہ ریاست چھوڑ دے؟ پہلے میں مینڈیٹ کی ریکوری کی بات کرتا تھا، قانون کی حکمرانی کی بات کرتا تھا، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتا تھا، یہ سب آپ نے دیکھ لیے۔ ذرا خاموش ہو جائیں۔ اللہ کنک گلی سے تلک سیٹ تشکر شاباش نا ناسی دا کسان ناسی سائٹ۔ یہ باتیں ہم کرتے تھے، جمہور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اور 32 سال قانون کے پیشے سے وابستہ ہوئے۔ ذہن میں یہ اعتقاد بنا تھا کہ پاکستان یا پاکستانی جمہور سے، دستور سے اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ جب پی ڈی ایم والوں نے ٹیک اوور کیا۔ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ قانون کے نام پہ کسی خاتون کو گھر میں گھس کے گھسیٹا گیا ہے تو پرچہ بھی اسی کے خلاف ہوا ہے، بچے کو اغوا کیا گیا تو پرچہ بھی اس کے باپ کے خلاف ہوا ہے، لوگوں کو اغوا کر کے بیانات تبدیل کر کے میڈیا پہ فخر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور یار آپ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ اگر آرام سے بیٹھ جائے نا تو لوگوں کو اغوا کرتے تھے، میڈیا پہ پیش کرتے تھے، اور ایسے بھی صحافی تھے، صحافی نہیں کہنا چاہیے، جو اپنے پروگراموں میں مغویان کو پیش کرتے تھے تاکہ خان پہ تہمتیں در سکیں۔ تو لہٰذا ہم نے، اور روزانہ ہم کہتے ہیں کہ اب تو شاید ہم نے اتنا ان کا گرا ہوا دیکھ لیا کہ مزید کیا گر سکتے ہیں، لیکن یقین کریں ہر روز کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ گراوٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، مزید گرتے جاتے ہیں۔ کل کی بات بتا دوں، جو ریسکیو 1122 کے ہمارے اہلکار گئے تھے، تو جب ان کی رہائی کا آرڈر ہوا، گاڑی آ رہی تھی تو اسلام آباد پولیس نے ان پہ پرچہ ٹھونک دیا، ساتھ میں انور دیب خان، ملک لیاقت، یہ ایم پی حضرات بھی تھے، اور ان پہ پرچہ یہ دیا کہ جی انہوں نے ہم پہ فائر کیے، سرکاری بس کو گولیاں لگا دیے، اور اب جناب دہشت گردی کا پرچہ ہے۔ آج جج صاحب کے سامنے میں پیش ہوا، 1122 والوں کو بھی لائے تھے۔ میں نے کہا وہ والی بال والا گیم ہے، نیٹ مین بال اٹھاتا ہے اور عدالتیں کٹ مارتی ہے۔ اب ریمانڈ شروع ہو جاتے ہیں فالتو لغو بھی بنیاد کیسوں میں، تو لہذا نظام عدل سے مایوس ہو چکے ہیں، خصوصاً ضلعی عدالتوں سے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے۔ بشرا بی بی خان کی بیگم ہے، تو لہذا بلا جواب اگر آپ لوگ اس طرح بولیں گے تو میں تقریر چھوڑ دوں گا۔ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں بھئی؟ آپ لوگ کیوں یہ بار بار بول رہے ہیں؟ آئندہ اگر بولے نا تو کیڑے مار دوائی منگوا دوں گا۔ تو سنیں، بشرا بی بی 9 ماہ پابند سلاسل رہی، خان کی بیگم، ان کی بہنیں پابند سلاسل رہی، الزام تھا دہشت گردی کی ہے۔ دہشت گردی جس وقت یہ کر رہی تھی دونوں بہنیں، علیمہ خانم اور عظمہ خانم، آپ لوگوں نے کیمرے میں دیکھا نا کس طرح وہ خواتین پولیس آئی اور ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اب جو خان ہے، یہ جو عاطف علیم نے بات کی نا، 1% خان کی رہائی کی کوششوں سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے کوششیں اس طرح ہوں گی کہ پولیس اور رینجر کے ڈر سے ہم ڈی چوک چھوڑیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستانیوں سن لو،
احتجاج کرنا تھا اور ڈی چوک پہ کرنا ہے، اور جب کریں گے گوا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ جب بھی احتجاج آئے گا اور ڈی چوک جائیں گے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر جان ہے وجود میں تو کوئی مائی کلال اٹھا نہیں سکے گا۔ پاکستانیوں، وہ خان جیل میں، یہ سمجھنے کی کوشش کرو نا، بڑا آسان تھا اس کے لیے ڈیل کر کے۔ آج سے 9 ماہ پہلے ان کو کہا گیا کہ 1-2 سال کے لیے انگلینڈ چلے جاؤ، بیٹا ہوتا نا کیا پڑی تھی، ڈیتھ سیل میں پڑا ہے، اور دنیا جہان کی قباحتیں، مظالم جو ہیں ان کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن وہ شخص کیا مانگتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستانیوں کو ان کے گھر کی دہلیز پہ انصاف فراہم ہو۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ اغوا برائے تمام نہ ہو، یہ ملک میں دہشت گردی نہ ہو، یہ ریاست کی بدماشی نہ ہو، عوام کے حقوق کا احترام ہو، بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ پامال نہ ہو۔ تاریخ کے دائرے بدلے ہیں، اور پاکستانیوں تمہیں رگید رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، تمہارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، تمہیں جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں، تمہاری مینڈیٹ چوری کیا ہے، تمہاری آزادی سلب کی ہے۔ کب وہ دن آئے گا جب دنیا دیکھے گی کہ پاکستانی غیر قوم ہے؟ کب وہ وقت آئے گا جب تم نکلو گے اپنے لیے، چولو خان کو، اپنے اخلاق کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی پاکستان کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے؟ کیا ان کے ساری یہ ریاست چھوڑ دے جو MNAs کو اغوا کر رہے ہیں، جو ججوں کی بھی توقیری کر رہے ہیں، جو پارلیمان کا تقدس پامال کر رہے ہیں، جو ایجنسیوں کے ذریعے بیڑیے بن کے آپ کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ان کے آگے سرنگو ہو جائے؟ کیونکہ یہ ظالم طاقتور ہے۔ تم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے 25 کروڑ پاکستانیوں؟ جس دن کسی ایک دن 25 کروڑ لوگوں صرف اس نظام پہ تھوک دو، تمہارے تھوک کے دلے یہ دب جائے گا۔ وہ جو جنگ لڑنے والا شخص ہے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہم نے۔ ہم اس جنگ میں آپس کی چپکلش میں کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے، یہ آگے نہ بڑھ جائے، وزارتوں کا اصول، چیئرمینیوں کا اصول یہ ہو رہا ہے، پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اس پہ اگر ایک دفعہ پھر نکالنے کا شوق ہے تو پورا کر لو۔ سنو، نہ کسی کی دھمکی ڈرا سکتی ہے، اور نہ پارٹی سے نکالنے کی کوئی دھمکی جو ہے نہ پہلے آپ لوگوں نے کیا۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں، بالخصوص KP کی حکومت کا ہم نے تحفظ کیا ہے، ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ KP کے چند وزراء وہ صرف وزارت کے مزے لوٹنے کے لیے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ PTI کے لوگ، پارٹی کے لوگ طرح طرح کی الزامات ان پہ در رہے ہیں۔ میں خان سے بھی ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی جو ہے وہ توقع کر رہی تھی، اور میں بھی بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو ہم کڑیاں ڈالیں گے جو ہمارے گھروں میں وردی پہن کے گھسے ہیں۔ ہم نے تو ان کو باجوڑ میں جس DPO نے مجھ پہ گولیاں چلائی تھی، آج SSP پشاور لگا ہوا ہے۔ سنیں، ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں۔ اگر یہی ہماری اہمیت ہے، یہ ہماری غیرت ہے، جن لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ٹھونسنا تھا اور پھینکنا تھا،
ہم ان کو پوسٹنگیں دے رہے ہیں. ادھر ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھا, اربوں کی کرپشن کر کے چلا گیا. ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں. جو اس نظام میں کے پی میں ظلم کرے گا, چاہے حکومت رہتی ہے یا نہ رہے, لیکن اگر ظلم کے خلاف ہم نواز شریف اینڈ پارٹی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, تو یہاں پر کسی بیوروکریٹ, کسی پولیس والے یا کسی وزیر کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ خیبر پختونخوا اور بالخصوص پی ٹی آئی کے حق, لوگوں کے حق کے ساتھ کھلواڑ کریں. شریف سے سب قدم بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. قدم بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آخری پیغام ہے, میں احتجاج کی قیادت کے بارے میں خان کو کہہ چکا ہوں. یہ جو احتجاج, یہ لولے لنگڑے ہو رہے ہیں, ایسے کسی احتجاج کا حصہ میں نہیں بنوں گا. اور اگر احتجاج چاہتے ہو, پاکستان کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہو, پاکستانیوں کو اپنے حقوق کے لیے یلغار کرنا دیکھنا چاہتے ہو, جرت, بہادری اور ہمت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان ظالموں کو چیلنج کرنا چاہتے ہو, تو یاد رکھو پاکستانیوں, جس دن احتجاج کی ذمہ داری سونپی جائے گی, پورے پاکستان کو نکالیں گے اور ایک ایجنڈا, صرف ایک بات, قانون کی حکمرانی, حقوق کی بالادستی, ریاست و جمہور کی بالادستی کی باتیں بعد میں ہوگی. اب ہوگی صرف ایک بات, وہ ہوگی فری خان نو, 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 فری خان نو. جس دن آپ لوگ میرے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں نکلے, تو یاد رکھو آپ کا خان ہوگا, آپ کے بیچ ہوگا. یہ عدالت ہے, یہ انتظامیہ, یہ ادارے, ان سے کوئی توقع نہیں رہی. صرف پاکستانی عوام آپ سے توقع ہے. 25 کروڑ ہو, صرف 25 لاکھ میرے ساتھ نکلو. 25 لاکھ نہیں نکل سکتے ہو, 5 لاکھ نکلو. 5 لاکھ نہیں نکل سکتے ہو, 2 لاکھ نکلو. اگر 25 کروڑ میں 2 لاکھ ایسے بیٹے جنے ہیں ماؤں نے, جو کہتے ہیں کہ ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے اور ہم ہر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں, جس دن یہ 2 لاکھ یہ جری میرے ساتھ نکلیں گے, وعدہ ہے, نہ عدالتوں کی ضرورت ہوگی, نہ کسی آگے سر جھکانے کی ضرورت ہوگی. ہم ہوں گے, آپ ہوگا, پاکستان ہوگا اور خان ہوگا. پاکستان, عمران خان.